کہ کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے؟ بات بتاؤ، کس وجہ سے بخشے گئے؟ اب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال صالحہ، صدقات، خیرات، تبلیغ دین، سب کچھ ہے۔ پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے پلے میں ہوں گے، مگر پوچھا بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ حلقات درود قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ذرا سوچئے۔ اور بیان کرنے والے کوئی محض کوئی ایسے آدمی نہیں ہے جن کی بات کو کوئی کمزور کہہ دے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کے پائے کے، حافظ ابن کثیر کے پائے کے امام ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، عقیدہ میں۔ علامہ ابن القیم انہی کے شاگرد، ان کے مذہب کے سب سے بڑے علمبردار کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کس عمل کے سبب بخشے گئے؟ اور یہی چیز خطیب بغدادی، بہت بڑے محدث ہیں امام، انہوں نے اصول حدیث کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں بیان کی، اصول حدیث کی کتاب اسی واقعہ کا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے بخشے گئے، اور خطیب بغدادی کی حدیث نمبر 566 اور 567 ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی، کنت اذا کتبت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث کتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو فوت ہوئے وہ بھی محدث تھے، یا وہ راوی حدیث تھے، یا کاتب حدیث تھے، حدیث کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے۔ انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا، بس اور کوئی عمل کام نہیں۔ ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا۔ میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب خدا نے معاف کر دیا۔ سن لیا آپ نے پہلا خواب، اب دوسرا خواب۔ اب کوئی کہے کہ یہ خواب ہیں تو میرے خواب نہیں ہیں بھائی، میرے خواب ہو تو بھی شک نہ مانیے، اور میں روایت نہیں کر رہا ہوں، امام ابن القیم روایت کر رہے ہیں، اور امام حدیث اصول الحدیث میں خطیب بغدادی روایت کر رہے ہیں، ابن القیم ہے، میں نہیں روایت کر رہا۔ یہ ان سے پوچھئے کہ خوابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، جنہوں نے اپنی کتاب میں سند کے طور پہ لکھا۔ اور اگر یہ حجت نہیں ہے اور ان پر اعتماد نہیں ہوتا اور ان سے اصول اخذ نہیں ہوتے تو اتنے بڑے امام عقیدہ اور امام العلم نے ان کو نقل کیوں کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھیں۔ دوسرا بیان کرتے ہیں علامہ ابن القیم امام عبداللہ بن عبد الحکم کی روایت سے، اور یہ جو خواب اب بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا خواب، یعنی امام شافعی وصال کے بعد اپنے ایک تلمیذ تلامذہ میں سے کسی ایک امام کو خواب میں ملے، ائمہ حدیث و فقہ میں سے کسی ایک کو امام شافعی خواب میں ملے، اور اس کو روایت کیا امام بہقی نے، جلیل القدر امام نے، امام بہقی نے مناقب الشافعی میں، اور امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں، اور امام سخاوی نے القول البدیع میں، کل ائمہ نے اس خواب کو روایت کیا، اور علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام میں۔ عبداللہ بن عبد الحکم روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی کو میں نے خواب میں وصال کے بعد دیکھا، وفات کے بعد، اور میں نے ان سے پوچھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، وقلت ما فعل اللہ بک، اے امام شافعی وفات کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال رحمنی وغفر لی وزفنی الی الجنہ، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ پہ رحم فرما دیا، مجھ پر رحم فرما دیا، اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا کما یزف بالعروس، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا۔
یہ دلہا کو لے جایا جاتا ہے، مجھے دلہا بنا کر جنت میں اس شان کے ساتھ لے جایا گیا، اس اکرام اور انعام اور اعزاز کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا، امام عبداللہ بن عبدالحکم کہتے ہیں، پوچھا کہ یقول بما فی، یہ کس وجہ سے، بما بلغت هذه الحال، کس عمل کی وجہ سے آپ اس مقام و مرتبہ تک پہنچے اور اللہ نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا، کس وجہ سے یہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بما فی کتاب الرسالہ من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب جو امام شافعی نے لکھی اس کا نام ہے الرسالہ، اصول فقہ میں امام شافعی کی کتاب ہے، اور ان کی فقہ میں کتاب الام ہے، الام، اور اصول فقہ میں ان کی کتاب ہے الرسالہ۔ فرمایا میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں جس انداز کا درود پاک لکھا ہے، درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، بس وہ میرا سیکھا جو درود کے لکھنے کا میں نے ایجاد کیا، لکھا، اس کے سبب سے میری بخشش کرو اور مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ قلت فکیف ذلک، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا وہ سیغہ کیا ہے، آپ نے کس طرح کا درود لکھا ہے اپنی کتاب اور رسالہ میں جس کے سبب اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کو جنت بھیجا؟ انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ وہ درود میں نے یوں لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذاکرہ الذاکرون وعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود و سلام بھیج جتنا ان کے ذکر کرنے والے ذاکروں کی کائنات میں تعداد ہے، اور پھر اپنے حبیب پر اتنا درود و سلام بھیج کہ جتنے اس کائنات میں لوگ ان کے ذکر سے غافل ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، اور جو ان کے ذاکر ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، یعنی جتنی مخلوق تو نے کائنات میں پیدا کی ہے اتنا عدد حضور پہ درود و سلام بھیج۔ کہتے ہیں یہ جو سیکھا میں نے، اس سیغے کے ساتھ درود پاک لکھا، رب کو یہ پسند آ گیا، اس کے سبب میری بخشش ہو گئی اور دولہا بنا کے جنت پہنچا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ فلما اصبحت نظرت فی الرسالہ، جب میں صبح اٹھا میں نے امام شافعی کی کتاب اور رسالہ اٹھائی، وہ تو خواب میں بتا گئے تھے، اٹھائی اور پڑھا تو وہ درود جو رات خواب میں بتایا گیا تھا وہی ان کے کتاب اور رسالہ میں لکھا ہوا پایا۔ یہ علامہ ابن القیم سے دو بیان کر دیے۔ اب امام سخاوی کی القول البدیع اور امام ابن حجر مکی اور دیگر ائمہ سے کوئی دو تین چیزیں اور کوٹ کر دوں، بڑی ایمان افروز۔ سب سے پہلے تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ بھی عاشقان الہی اور عاشقان رسول میں سے تھے، اور سعید ابن جبیر ان تابعین میں سے ہے جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر لی، یہ گریہ و بکا کرتے کرتے ان کی بینائی ختم ہو گئی، ایسے عاشق عارف لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے